اور غلاف کعبہ کو زمین پر اس ایپسٹین نے بچا کے رکھا ہوا ہے، تو اس کا کیا کرتا تھا جس کو ہم قابو میں کر کے شیطان کو خوش کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں؟ کہ دجال آج بھی اس آئی لینڈ پر کسی نہ کسی جزیرے پر جو ہے وہ قید ہے۔ میں اور آپ سمجھتے رہے غلاف کعبہ کا کوئی چھوٹا سا پیس ایپسٹین کو دیا گیا ہوگا، لیکن یہاں تو غلاف کعبہ کا وہ مین حصہ دیا گیا ہے جو خانہ کعبہ کے دروازے کو کور کرتا تھا، اور غلاف کعبہ کو زمین پر اس ایپسٹین نے بچا کے رکھا ہوا ہے، تو اس کا کیا کرتا تھا؟ ان شیطانوں کے عقیدے کے مطابق یہ کہتے تھے کہ اس غلاف کعبہ میں اتنی پازیٹیو اسپریچول انرجی ہے مسلمانوں کی جس کو ہم قابو میں کر کے شیطان کو خوش کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ مسلمان غلاف کعبہ کو پکڑ پکڑ کر روتا ہے، اللہ سے جو ہے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے۔ ایپسٹین نے ایک عورت کو ای میل بھی کی تھی کہ مجھے ہر منتھ ایک بچے کا خون چاہیے۔ اب وہ خون کا کیا کرنا چاہتا تھا؟ آف کورس وہ شیطانی رسومات، سیٹینک ریچولز کرنا چاہتا تھا۔ اب جانتے ہیں کہ یہ اس بال بدھ کی پوجا کرتا تھا، وہ بال بدھ کے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ صفات میں کہتا ہے کہ تم بال کو کیوں پکارتے ہو جبکہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں اللہ تمہیں بنانے والا ہوں۔ اب وہ بال بدھ تھا جس کے قدموں میں بچوں کی قربانی دی جاتی تھی۔ تو ان کا اوور آل یہی ایک مشن تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے اپنے قبضے میں لیا جائے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اہل روم جب تک شام میں داخل نہیں ہو جاتے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور کتنی حدیث کی ملتی ہیں جن کا مفہوم ہے کہ دجال آج بھی اس آئی لینڈ پر کسی نہ کسی جزیرے پر جو ہے وہ قید ہے۔ اب یہ دجال جو ہے ایسے سریعام تو نہیں آئے گا سامنے، کیونکہ اس نے تو قرب قیامت آنا ہے۔ اس سے پہلے اس نے جو ہے اپنے چھوٹے چھوٹے مہرے رکھنے ہیں تاکہ وہ ان اپنے مہروں کے تھرو، ان ایلیٹ کلاس طبقوں کے تھرو مسلمانوں کو اپنے کنٹرول میں کر سکے۔ یہ دنیا میں یہ نیو ورلڈ آرڈر کا ایجنڈا بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ دعا کریں ہمیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپاہی بنائے۔